سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ جو چناب نگر ربوہ میں ایک بچے کا قتل ہوا تھا، وہ جو خاتون پکڑی ہے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ قتل کیوں کیا، وجہ کیا تھی، اور پولیس نے باقاعدہ یہ پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو بچہ ہے، اسے قتل کرنے والی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے جی مہرینہ کنول، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، اور یہ ان کے ہمسائے تھے۔ اور وجہ اب آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے اگر ہمسائے اچھے ہیں نا تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، اور اگر اس کے ہمسائے غلط ہے تو وہ بیچارہ سمجھے کہ مصیبت نہیں پڑا رہتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمسائے اچھے ہوں، خود بھی اچھے ہونا پڑتا ہے۔ اور جناب، سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ کیا وجہ بنی جس وجہ سے اس بچے کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جی جو بچہ ہے، اس کی ماں کے ساتھ 2-3 دفعہ لڑائی جھگڑا ہوا۔ یہ جو مہرینہ کنول ہے، اس کے میاں کا نام شکیل ہے، اور یہ جھگڑا اتنا سیریس اس عورت نے لیا کہ اس بچے کو اوپر سے نیچے پھینک دیا اور قتل کیا۔ پھر جب پولیس نے اس کی گھر کی تلاشی وغیرہ لی تو بچے کے جوتے نہیں مل رہے تھے، اور پھر اس کی کوئی پیٹی تھی گھر میں، اس کے نیچے سے جوتے ملے، اور وہاں کے جو ایس ایچ او ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ سارا جو کیس ہے، اس کا جو بھی مجرم تھی اس کو گرفتار کیا۔ عورت کی تصویر بھی ہم لگا دیں گے اوپر اپنے بورڈ پہ۔ مگر یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کیا کریں، لیکن دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیا، اور اتنا بڑا ظلم ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی۔ پہلے اس طرح کی خبریں چلی تھی کہ شاید بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، مگر اصل کہانی میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتائی تھی کہ جب تک کہ تفتیش نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چل سکتی۔ اور اب جناب یہ عورت جو ہے یہ گرفتار ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 302 قتل کا جو مقدمہ پاکستان میں ہوتا ہے، اس میں اگر یہ تھوڑی سی ہوش سے کام لیتی، بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی بیوی ہے، بعد میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر بھی ویسے کا ہی ہوگا، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ واقعی وہ ڈاکٹر کوئی نہیں، سوئچ پروگرام ہی۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ اگر کوئی رنجش ہو بھی گئی تھی تو اس میں بچوں کا کیا لینا دینا، بچے تو سب کے آپ دیکھتے ہیں بڑے معصوم ہوتے ہیں، اور اگر اس عورت کے بچے کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر اس پہ کیا گزرتی۔ ناظرین، آج انسانیت کا روزانہ جنازہ صرف اسی وجہ سے پاکستان میں یا دوسری جگہ پہ نکل رہا ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر کوئی رنجش ہو بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے جتنی جلدی ہے صلح کر لو، نہیں ہوئی صلح تو تعلق ختم کر دو۔ کہتے جب کسی کے ساتھ تعلق ختم کر دو تو ساتھ اپنی زبان اور کان بھی کاٹ کے پھینک دو، تاکہ اس کے متعلق نہ آپ سنو نہ بولو۔ یہ اتنا افسوسناک واقعہ جو تھا اس نے وہاں پہ کافی کھلبلی مچائی ہوئی تھی، اور کافی دن لگے پولیس کو۔ اس میں جی سزائے موت ہے، موت کی سزا، اور کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس عورت کو موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تھوڑا سا، اب جس نے آگے پروگرام دیکھنا دیکھے، مگر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہو پاکستان تو وہ پھر ظاہر ہے پیسے پوسے کی لالچ دے گا، منتیں کرے گا، اس عورت کے بچے ہوں گے وہ پاؤں میں گریں گے، ہماری ماں کو معاف کر دو اور اس کے اوپر رحم کرو۔ اب یہ والا سلسلہ شروع ہوگا، اور پاکستان میں یہ قوانین موجود ہیں کہ اگر وارث معاف کر دے تو پھر ظاہر ہے عدالت کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ دولت کوئی جو دولت مند ہوتے ہیں وہ لالچ دیتے ہیں کہ دولت لے لو، اور اگر تو میاں تانگ ہوا اس سے تو وہ تو کہے گا کہ جان چھوٹی سو لاکھوں پائے۔ اب آگے دیکھے گے، جیسے جیسے یہ کیس آگے چلے گا ویسے ویسے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ جناب مختصر سے آپ کو ابھی جو کچھ بتایا، ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پولیس نے باقاعدہ طور پہ واضح، لمبی کہانی تھی مگر میں نے آپ کو مختصر بتائی۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور غصے میں نہ آئیں۔ ہم
عرصہ دراز سے یورپ میں رہ رہے ہیں اور کئی جگہ پہ ہمیں رہائش تبدیل کرنے کا موقع ملا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا کہ جو بھی ہمسائے ملے وہ بھی اچھے تھے اور ہم بھی ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے رہے. کبھی ان کو چھوٹا موٹا گفٹ دے دیا کرسمس پہ، کبھی انہوں نے ہمیں کوئی گفٹ دے دیا عید پہ، اور جب بھی نظر آتے ہیلو 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 ضروری ہے. کئی وہاں سے چلے گئے، کئی آگے، کبھی ہم چلے گئے کسی جگہ پہ، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے لوگ ملے. اور میری دعا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کا پتہ کرنا ہو نا تو اس کے ہمسائے سے جا کے پوچھو. اور ہمسایہ جو ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کے ہمسائے نے سب سے پہلے پہنچنا. اگر آپ کے تعلقات رشتہ دار دور ہے، پولیس دور ہے، سب لوگ دور ہے، سب سے پہلے آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے پہنچتا ہے. یہ بڑی ایک میں نے آپ کو اہم بات بتائی ہے. اس لیے کوشش کرے. یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ کبھی سنڈے کو کافی پی، کبھی اکٹھے ناشتہ کیا، کبھی اپنا انہوں نے پکنک پہ بھی چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے اچھے تعلقات ہمسائے جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اپنے معاملات ان کے جو ٹھیک ہو نہ ہو. آج ہی مجھے کہہ رہا تھا، کل ایک ٹیلی فون آیا تھا سعودی عرب سے، وہ کہنے لگے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں تو عرصہ دراز سے یہاں پہ ہوں. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہماری پرابلم یہ کہ ہمیں دوسرے کی قبر کی زیادہ فکر ہے اور اپنی نہیں فکر. ہمیں یہ فکر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہم نے جنت جہنم میں بھیجنا ہے. ان کے لیے زندگی میں ہم جتنی مرضی تکلیفیں پیدا کرتے رہے اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یہ جو سامنے والا اس کا حساب ہونا. مگر اس بدبخت عورت نے جتنا بڑا ظلم کیا، اور 7 سال کا شاید 5 6 7 سال کا بچہ، اور اب یہ ساری عمر سے خود بھی ذلیل ہوگی. تصویریں بھی اخباروں میں آئیں گی، میڈیا پہ بھی چلیں گی. کیا عزت رہے گی؟ اس کے ذہن میں ہوگا کہ پکڑی نہیں جاؤں گا. لیکن وہ پولیس آفیسر اشفار تھا، وہ جہاں بچہ پڑا ہوا تھا نا، اس نے وہیں سے حساب لگا لیا کہ بچہ یہاں سے گرا ہے. اتنی تو سمجھ ہوتی ہے ذرا پولیس کے محکمے میں کام جو کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شک پہلے اس پہ ہی گیا اور اسی کی وجہ سے پھر یہ جو کیس ہے اس کا مسئلہ حل ہوا. یہ تھی جی مختصر سی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.